دوستو یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ اسلام دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مذہب ہے کہ جو آج دنیا کے قریب 57 دیشوں میں پایا جاتا ہے، اور کئی دیش تو ایسے ہیں کہ جو کہنے کو تو کسی دوسرے مذہب کو فالو کرنے والے ہیں، لیکن پھر بھی وہاں پر اسلام کو ماننے والوں کی تعداد اچھی خاصی پائی جاتی ہے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے والے ہیں کہ اتنے سارے مسلم ممالک میں سے وہ کون سے 10 ایسے مسلم دیش ہیں کہ جہاں پر صرف اور صرف اسلام دھرم کے ماننے والے ہی رہتے ہیں، اور ان میں سے بھی کئی دیش تو ایسے ہیں کہ جہاں پر دوسرے مذاہب کے لوگ آ بھی نہیں سکتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ ان دیشوں میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کا سب سے پہلا مسلمان ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ نہ تو ان دیشوں کی ناگرکتا لے سکتے ہیں اور نہ ہی ان میں کوئی جاب کر سکتے ہیں۔ ویسے دوستو اس بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے، اور ایسا کون سا دیش ہے کہ جہاں پر صرف مسلم رہتے ہیں؟ اگر آپ جانتے ہیں تو کومنٹ کر کے ویڈیو کے شروع میں ہی ضرور بتائیے گا۔ چلیے اب بلا تاخیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 10 نائجر۔ دوستو نائجر ایک ویسٹ افریقہ کا لینڈ لاکڈ دیش ہے۔ اس کی کل آبادی لگ بھگ 2 کروڑ 60 لاکھ کے آس پاس ہے، جس میں منسٹری آف انٹیریئر، فیبرک، سوسائٹی اینڈ ڈیسینٹرلائزیشن یعنی کہ MOI کے مطابق 98.3% سے بھی زیادہ صرف اور صرف اسلام دھرم کے ماننے والے رہتے ہیں، جس میں آفیشیلی طور پر اکثریت سنی مسلمانوں کی ہے، اور جبکہ 1% سے بھی کم شیعہ مسلم رہتے ہیں، جبکہ آپ کو دوسرے مذہب کے ماننے والے لوگ 2% سے بھی کم ملیں گے، اور وہ بھی یا تو کسی جاب کے پرپس سے رہتے ہیں یا پھر ٹورزم کے پرپس سے رہتے ہیں۔ اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ نائجر دنیا کا چوتھا سب سے زیادہ یورینیم پروڈیوس کرنے والا دیش ہے، مگر افسوس کہ پھر بھی یہ دیش بھاری قرض اور غریبی میں ڈوبا ہوا ہے۔ نمبر 9 موروکو۔ موروکو بھی ایک مسلم دیش ہے کہ جس کو کنگڈم آف موروکو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ ایک نارتھ افریقی دیش ہے جو 2758 عیسوی میں وجود میں آیا تھا۔ یہاں کے لوگ اسلامک قانون اور ریتی رواجوں کے حساب سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ موروکو میں رہنے والے لگ بھگ سبھی لوگ ہی اسلام مذہب کو ماننے والے ہیں، جن کی کل آبادی 3 کروڑ 86 لاکھ سے کچھ زیادہ ہے، جس میں سے آفیشیلی طور پر 99% سنی مسلمان رہتے ہیں، اور جبکہ 1% میں دوسرے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، اور وہ بھی کسی جاب یا بزنس کے پرپس سے۔ موجودہ دور میں دیکھا جائے تو موروکو کی 50% سے بھی زیادہ آبادی کھیتی باڑی پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اس دیش کو موروکن وسکی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور اس دیش کو افریقہ کی 5ویں سب سے بڑی ارتھ ویوستھا والا دیش بھی مانا جاتا ہے۔ نمبر 8 یمن۔ یمن مڈل ایسٹ کا ایک چھوٹا سا دیش ہے۔ حالانکہ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یمن عرب پیننسولا پر قبضہ کرنے والا دوسرا سب سے بڑا دیش ہے، جس کی کل آبادی 3 کروڑ سے کچھ زیادہ ہے۔ اس دیش میں 99.2% اسلام دھرم کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، اور ماتر 1% یہودی اور ہندو دھرم کے ماننے والے ہیں۔ یمن میں صرف 5% زمین پر ہی کھیتی کی جاتی ہے، اور اسی 5% زمین سے ہی پورے دیش کی کھانے کی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یمن لوبان اور لوہبان یعنی کہ فرینکنسنس اور مائرہ کے لیے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے، کیونکہ لوبان اور لوہبان ایسے 2 لگژری آئٹم ہیں کہ جس کے لیے یمن دنیا میں کافی مشہور ہے۔ لیکن موجودہ دور میں یمن نے بڑے پیمانے پر پیٹرول اور کافی کا پروڈکشن بھی شروع کر دیا ہے۔ ویسے اگر آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ نہیں جانتے ہیں تو میں آپ کو اس دیش کے بارے میں ایک حیران کر دینے والی بات بتا دوں کہ جیسے دنیا کے سب سے زیادہ بارش میگھالیہ کے ماؤ سنرام نام کے گاؤں میں ہوتی ہے، بالکل اس کے الٹ یمن میں ایک ایسا گاؤں ہے کہ جہاں کبھی بھی بارش نہیں ہوتی، اور اس گاؤں کا نام ہے الہبیت۔ نمبر 7 ایران۔ ویسے تو ایران ایک ایسا دیش ہے کہ جو مڈل ایسٹ کے عرب دیشوں میں شامل ہے، اور سال 1935 تک فارس یا پرشیا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اور اگر بات کی جائے اس کی کل آبادی کی تو ایران میں تقریباً 8.39 کروڑ کے آس پاس مسلم سمودائے کے لوگ رہتے ہیں، جس میں سے 90% کے آس پاس شیعہ مسلم ہیں، اور 9% سے کچھ زیادہ سنی مسلم رہتے ہیں۔ باقی بچے پرتیشت یہاں پر دوسرے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بالکل نہ کے برابر۔ اور اس دیش میں حیران کر دینے والی بات تو یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کی ایوریج ایج صرف اور صرف 32 سال ہے۔ حالانکہ ایران چھیترفل کے معاملے میں دنیا کا 18واں سب سے بڑا دیش ہے۔ دوستو ایران دنیا کا دوسرا سب سے بڑا گیس پروڈیوسر اور تیل پروڈیوسر بھی ہے۔
یعنی کہ دنیا میں جتنا بھی تیل موجود ہے اس کا 10% صرف اکیلے ایران میں ہی پایا جاتا ہے۔ نمبر 6، الجیریا۔ دنیا بھر میں پروپین یعنی کہ گیس کا سب سے بڑا ایکسپورٹر الجیریا ہے۔ الجیریا چھیترفل کے حساب سے دنیا کا 10واں سب سے بڑا دیش ہے۔ اس دیش کی کل جن سنکھیا لگ بھگ 4.49 کروڑ کے آس پاس ہے، جس کی کل آبادی کا 99.7% اسلام دھرم کو ماننے والے ہیں اور باقی بچے پرسنٹیج میں عیسائی اور یہودی دھرم کے لوگ شامل ہیں۔ اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس دیش کی صرف اور صرف 12% زمین ہی رہنے کے لائق ہے، لیکن پھر بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں کے لوگ پارمپرک ہیں، یعنی کہ اپنی مذہبی اور روایتی چیزوں کو ہی فالو کرتے ہیں، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں پر گھومنے کے لیے جانے والے مہمانوں کو روایتی طور پر کھجور اور دودھ ضرور پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ الجیریا دنیا بھر میں اپنے کھجور کو لے کر بھی کافی مشہور ہے۔ دوستو، میں آپ کی جانکاری کے لیے یہ بات بھی بتاتے چلوں کہ اس دیش میں اگر جوڈیشری کی بات کی جائے تو وکیلوں میں 70% وکیل تو مہیلائیں ہی ہیں، اور جبکہ ججز کی بات کی جائے تو 60% ججز صرف مہیلائیں ہیں، یعنی کہ اس دیش میں مہیلاؤں کو ہر طرح کے وہ آزادی ملتی ہے کہ جو مردوں کو ملتی ہے۔ نمبر 5، افغانستان۔ افغانستان ایک ایسا دیش ہے کہ جہاں آج کے دور میں بھی الیکٹریسٹی یعنی کہ بجلی کا استعمال دنیا میں سب سے کم کیا جاتا ہے، یعنی کہ وہاں پر اکثر گھروں میں آج بھی بجلی نہیں پائی جاتی۔ اس دیش کی کل جن سنکھیا 4 کروڑ 4 لاکھ سے زیادہ ہے۔ اس دیش میں بھی 99.7% لوگ اسلام دھرم کو فالو کرنے والے رہتے ہیں۔ اور اس دیش کے بارے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہاں پر ایجوکیشن ریٹ یعنی کہ ان پڑھتا بہت ہی زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ یہاں کے 90 لاکھ لوگ نہ پڑھ سکتے ہیں اور نہ لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 4، تونیشیا۔ تونیشیا نارتھ افریقہ کا سب سے چھوٹا دیش ہے، جس کی سیما الجیریا، لیبیا اور میڈیٹرینین سی سے لگتی ہے، اور یہ مدینہ کا پرانا شہر بھی کہلاتا ہے، جو کچھ خاص طرح کی دیواروں اور دروازوں سے گھرا ہوا ہے۔ حالانکہ سہارا ڈیزرٹ یعنی کہ سہارا ریگستان جو دنیا کے سب سے بڑے ریگستانوں میں سے ایک ہے، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی تونسیا میں پڑتا ہے۔ اس دیش کی کل آبادی 1.18 کروڑ ہے، جس میں سے 99.8% لوگ اسلام دھرم کو مانتے ہیں، یعنی کہ آپ دوسرے شبدوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ دیش پوری طرح سے مسلم دیش ہی ہے، جہاں پر دوسرے مذاہب کے لوگ صرف 0.2% ہی ہیں۔ نمبر 2، موریٹانیا۔ موریٹانیا بھی ایک افریقن کنٹری ہے کہ جو ایریا کے حساب سے افریقہ کی 11واں سب سے بڑا کنٹری ہے، اور اس کا 90% ایریا سہارا ریگستان میں پڑتا ہے، جو کہ دنیا کا تیسرا سب سے بڑا ریگستان ہے۔ اس دیش میں تقریباً 44 لاکھ کے آس پاس لوگ رہتے ہیں، جس میں سے 99.9% لوگ اسلام دھرم کو فالو کرتے ہیں۔ مطلب صاف ہے کہ یہاں پر دوسرے دھرم کو ماننے والے شاید ہی کوئی ملے گا، نہ تو کوئی ناگرک کے طور پر اور نہ ہی کوئی نوکری کرتے ہوئے۔ اس کا ایک بڑا کارن یہ بھی ہے کہ UK کی رپورٹ کے مطابق موریٹانیا کو ان 17 دیشوں میں سے ایک مانا گیا ہے کہ جہاں پر آتنکواد کا سب سے زیادہ خطرہ مانا جاتا ہے، اور اس دیش کو پریٹک یعنی کہ ٹورسٹ کے لیے بھی انسیف جگہ مانا جاتا ہے۔ دوستو، اس لسٹ میں نمبر 1 پر ہے مالدیو۔ مالدیو ویسے تو ساؤتھ ایشیا کا ایک چھوٹا سا دیش ہے کہ جو پوری طرح سے سمندر سے گھرا ہوا ہے، اسی لیے مالدیو میں سب سے خوبصورت بیچز بھی پائے جاتے ہیں جو دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ یہاں کی کل آبادی 5,55,000 سے کچھ زیادہ ہے، اور یہاں پر رہنے والے تمام لوگ اسلام دھرم کو فالو کرتے ہیں، یعنی کہ 100% لوگ مسلمان ہیں، اور یہاں پر کسی بھی دیش یا دوسرے دھرم کے لوگوں کو ناگرکتا نہیں دی جاتی ہے۔ دوسرے دھرم کے لوگ یا تو یہاں پر گھومنے یا پھر جاب کرنے کے لیے ہی آ سکتے ہیں، پر وہ بھی مالدیو کی ناگرکتا نہیں لے سکتے۔ حالانکہ دوستو، یہ دیش ٹورسٹ کے لیے سب سے زیادہ سیف اور سرکشت مانا جاتا ہے، اور یہی کارن ہے کہ اس کی کل انکم کا 1/3 حصہ صرف اور صرف ٹورزم سے آتا ہے۔ آپ لوگ ان میں سے کس دیش میں رہنا اور گھومنا پسند کریں گے؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ آج کی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئی جانکاری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔